اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے مکرم مہمان گرامی، معزز سازہ کرام اور میرے علم مکت ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا نام محمد منیب اور میں LLB 3rd سیمسٹر سے ہوں۔ میرا نام رائبہ ستار ہے اور میں ڈپارٹمنٹ آف فزیکل تھراپی 5th سیمسٹر سے۔ میں نہایت ہی فخر محسوس کر رہا ہوں کہ آج کے اس عظیم پروگرام میں مجھے آپ سب کی میزبانی کا موقع ملا ہے۔ میں جامعہ فیصل آباد کی انتظامیہ، اساتذہ اور طالب علموں کی جانب سے مہمان گرامی جناب صاحبزادہ سلطان احمد علی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقینی طور پر آپ کا آنا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ آج کی اس پروقار تقریب میں شامل ہونے کا مقصد جوناگڑھ کی تاریخ و اہمیت اور نہایت ہی معزز باعلم شخصیت جوناگڑھ کے وزیر اعظم صاحبزادہ سلطان احمد علی کے وہ شبد وہ الفاظ سننے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس تقریب کو شروع کرتے ہیں اور جوناگڑھ کے بارے میں مفید معلومات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جوناگڑھ برصغیر کی شہنشاہی ریاست تھی۔ عظیم مغل بادشاہ اورنگزیب کے آخری دور کے بعد شیر خان بابی کے بیٹے بہادر خان بابی نے 736 AD میں جمہوریہ کی ایک آزاد ریاست کا اعلان کیا۔ جب برطانیہ برصغیر کے قبضے میں تھا تو جوناگڑھ دوسری شہنشاہی ریاست کے ساتھ برطانوی تاج کے ماتحت آیا۔ اندرونی طور پر ان ریاستوں کو اپنی طاقت کا استعمال کرنے کے لیے آزاد کیا گیا تھا۔ جوناگڑھ 562 ریاستوں میں سے ایسی ریاست تھی جس نے 5 سال کی سب سے بڑی اور منفرد ریاست ہونے کا لطف اٹھایا اور مسلمان ریاستوں کے درمیان دوسری بڑی طاقتور ریاست تھی۔ جوناگڑھ کے نواب اور قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، اور یہ معاہدہ صرف نواب صاحب کا ہی نہیں تھا بلکہ یہ معاہدہ ریاستی کونسل کا تھا جس میں ہندو اور مسلم ممبر شامل تھے، اور 15 ستمبر 1947 کو جوناگڑھ اصل میں شاہی ریاست بن کر پاکستان کا حصہ بن گیا۔ معاہدے کی خاتمے کے بعد معزز نواب نے کراچی کا دورہ کیا اور وہاں چیزوں کے رد و بدل کے لیے تبادلہ خیال پیش کیا۔ ان کی پیٹھ پیچھے گاندھی اور اس کے ملحقہ فوج نے ریاست میں خرابی کی شکایت کی۔ چنانچہ 9 نومبر 1947 کو بھارتی فوج نے پاکستانی پرچم کو جوناگڑھ ریاست سے ہٹا کر اپنا پرچم وہاں لہرایا۔ اب کچھ عناصر کی وجہ سے اس مسئلے کی اہمیت کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ نواب صاحب اس وقت بھی انصاف کی تلاش میں تھے لیکن کوئی کاوش نظر نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ کلام اقبال کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کلام اقبال کے بارے میں بات کی جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی تحریف کی گئی ہو، مگر حقیقت ہے اقبال کبھی امت مسلمہ کے بارے میں قلم کشائی کرتے ہیں تو کبھی خودی کے بارے میں الفاظوں کی بڑی لڑی پرو کر مسلمانوں کو جھنجھوڑتے ہیں۔ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندائے مومن کا دین۔ اقبال کے کلاموں کو سنتے جائیں تو روح کو وہ سکون میسر آتا ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اقبال کے کلام سے اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے میں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں دعوت دینا چاہوں گی محمد فیضان اور سامل جانسن کو کہ وہ تشریف لائیں اور کلام اقبال سے ہمارے قلبوں کو منور فرمائیں۔ آئیے اس عظیم ہستی کے بارے میں تھوڑا تعارف لینے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے سامنے تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ مسلم انسٹیٹیوٹ بین الاقوامی تحقیقی ادارہ ہے
یہ ادارہ مسلم دنیا کو درپیش مسائل کے حل کے لیے جامع اور پالیسی ساز تحقیق کا کام کرتا ہے۔ صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب اس ادارے کے چیئرمین ہیں۔ صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب جو جوناگڑھ ریاست کے موجودہ دیوان ہیں، جوناگڑھ ریاست کے مطابق دیوان وزیر اعظم کا عہدہ ہوتا ہے۔ بین الاقوامی تھنک ٹینک INSPAD کی طرف سے آپ کو سال 2022 میں مسلم دنیا کی 10 بااثر شخصیات میں شامل ہونے کا ایوارڈ دیا گیا۔ آپ دنیا اسلام کے مشہور صوفی بزرگ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے 10ویں خانزادہ ہیں۔ صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب ماہنامہ مرات العارفین انٹرنیشنل میگزین کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ یہ گزشتہ 22 برسوں سے مسلسل شائع ہونے والا ایک مستند تحقیقی مجلہ ہے جس کی تقریباً 1 لاکھ سے زائد کاپیاں لاہور سے پرنٹ ہوتی ہیں۔ آپ معروف تحقیقی جرنل مسلم پروسیکیوٹرز کے ایڈوائزری بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں۔ آپ العارفین گروپ آف پبلیکیشنز اور العارفین ڈیجیٹل پروڈکشن کے بھی چیئرمین ہیں۔ آپ دنیا بھر میں فکری اور تعمیری دورے فرماتے ہیں۔ دین اسلام، اقبال، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان، مسلم دنیا اور دیگر علم موضوعات پر لیکچر سے اصلاح عالم کے ہم وقت کوشاں رہتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ یورپ، امریکہ، نارتھ افریقہ، ایسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا میں ہونے والے کئی انٹرنیشنل کانفرنسز میں بطور مہمان مقرر کے شرکت کر چکے ہیں۔ سلطان صاحبزادہ احمد علی صاحب قرآن مجید اور حدیث نبوی کی روشنی میں تعلیمات صوفیہ کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے کوشاں اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ آج جوناگڑھ کی اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی ہم سے خطاب کریں گے۔ میں جس شخصیت کو بلانا چاہتی ہوں وہ دین اسلام کے موجودہ سپہ سالار ہیں اور قوم و ملت کے حقوق و قوانین کو بین الاقوامی سطح پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک ایسی بااثر شخصیت جس نے کتنے ہی لوگوں کو اپنے گھر میں لے لیا اور جہاں جہاں گئے عالم پانی میں لوگوں کو گرویدہ کرتے چلے گئے، جن کا عزم بھی وہی ہے جس عزم سے اقبال نے فرمایا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابو خاک کا شگر۔ اب میں نہایت ہی باعزت و بااثر علم کے پیکر وزیر اعظم جوناگڑھ سلطان احمد علی صاحب کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور اپنے پروقار الفاظ سے یہاں موجود تمام طلبہ کو نوازیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی النبی بعد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس دوسرے سیشن میں آپ سب یہاں موجود ہیں اور ہم پاکستان کے ایک قومی ایشو ریاست جوناگڑھ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ میں اس موضوع کے اوپر یہاں یہ نشست برپا کرنے پہ محترم ڈاکٹر سمیع الرحمان صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یونیورسٹی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور مجھے ڈاکٹر سمیع الرحمان صاحب نے انفارم کیا کہ آنریبل ریکٹر آف دا یونیورسٹی کے خصوصی حکم پہ اور ان کی ذاتی دلچسپی پہ اس موضوع پہ اس تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میں آنریبل ریکٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ میں مجھے یقین ہے کہ بہت آنیسٹ لوگ بیٹھے ہیں سارے۔ آپ نے آنیسٹلی مجھے ایک سوال کا جواب دینا مشہور تو ہے کہ سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے اور آپ نے تھوڑا سا شرمانا بھی نہیں ہے۔
آپ میں کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے جوناگڑھ کا نام آج سنا ہے؟ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے آج سے 10 12 15 دن پہلے سنا ہے؟ لیڈیز سبھی جانتی ہیں، معلوم ہے۔ اوکے، تھینک یو۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ میں سے مجھے کوئی اسٹوڈنٹ یہ بتا سکتا ہے کہ پاکستان میں جو شامل ہیں وہ کتنی پرنسلی اسٹیٹس ہیں؟ نام یاد ہے کسی کو؟ یس یا نو؟ اوکے، سندھ میں سے ایک ریاست تھی، خیر، اوکے، آپ نے بہت اچھا کہا۔ یہاں بہاولپور سے کوئی اسٹوڈنٹ ہے؟ اوکے، پاکستان میں اس کے علاوہ کوئی اسٹوڈنٹ بتانا چاہے گا کتنی پرنسلی اسٹیٹس تھیں پاکستان میں؟ حیدرآباد بھی پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے تھے لیکن ہندوستان نے قبضہ کر لیا اس پر بھی۔ یہ میرے سوالات آپ سے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ میں آپ کو اس بات سے انٹروڈیوس کروا سکوں کہ یہ ہماری کتنی بڑی ایک قومی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں اپنی جو ریسنٹ پاسٹ کی تاریخ ہے اس کا درست طور پہ معلوم ہونا چاہیے۔ پاکستان میں کل 13 پرنسلی اسٹیٹس شامل ہوئیں۔ ریاست کالاباغ ایک جاگیر تھی، اسٹیٹ تھی، اسٹیٹ نہیں تھی۔ اسٹیٹ ESTATE ہے اور اسٹیٹ جو ہے وہ ای کے بغیر شروع ہوتا ہے، اسٹیٹ۔ پاکستان میں شامل ریاستوں میں سب سے بڑی ریاست رقبے کے اعتبار سے ریاست قلات تھی اور ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے ریاست بہاولپور تھی۔ اس کے علاوہ بلوچستان سے لسبیلا، مکران اور خاران تھی، سندھ سے ریاست خیرپور تھی، پنجاب میں ایک ہی ریاست تھی بہاولپور، KPK میں ریاست بیر تھی، ریاست سوات تھی، امب اسٹیٹ تھی اوپر مانسیرا کی طرف نواب تنولی کی، اور اس کے علاوہ چترال تھی، حمزہ تھی، نگر تھی، ریاست کلڑا تھی، اور یہ ریاستیں تھیں جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں جو پاکستان میں شامل ہوئی۔ جب یہاں پہ مغل نہیں آئے تھے، آپ کو اندازہ ہوگا تھوڑا بہت ہسٹری کا، جب یہاں مغل نہیں آئے تھے تو ہندوستان بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ دلی کے اوپر کچھ سلطنتیں قائم تھیں، لیکن آپ جغرافیے میں دیکھیں تو آپ کو مختلف حصے ان سلطنتوں سے باہر نظر آتے ہیں اور وہاں پہ ان کے ساورن انڈیپینڈنٹ رولرز ہوتے تھے۔ اس کے بعد مغلوں کا جب زوال شروع ہوا تو یہاں پہ تقریباً 562 چھوٹی بڑی ریاستیں وجود میں آئیں جس وقت انگریز آنا شروع ہوا، اور انگریز کے آنے سے پہلے بھی، یعنی جب سلطنت مغلیہ کمزور ہوئی تو کئی چھوٹے چھوٹے علاقے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو بطور ساورن اسٹیٹ کے پروکلیم کیا کہ یہ ہم ساورن اسٹیٹ ہیں۔ ان میں یہ ساری ریاستیں ایمرج ہوئیں، ورنہ اس سے پہلے یہاں پہ مغل سلطنت تھی۔ اور ہندوستان جو ہے یہ کبھی بھی متحدہ ہندوستان نہیں رہا۔ جو قائد اعظم کہتے تھے نا اور علامہ اقبال کہتے تھے، وہ بات درست تھی نہرو اور گاندھی کے مقابلے میں، اس لیے کہ ہندوستان کبھی ایک متحدہ طاقت رہا ہی نہیں۔ اس کو سب سے پہلے اشوک کی
اور چندر گپتا موریہ اس کے دادا کی تلوار نے اکٹھا رکھا، وہ گئے، ہندوستان پھر بکھر گیا۔ اس کے بعد اس کو مسلمانوں نے آ کے اکٹھا کیا، مسلمان گئے، یہ پھر بکھر گیا، پھر اس کو آ کے انگریز کی طاقت نے اکٹھا کیا۔ لیکن جب انگریز آیا ہے، ایک بڑی دلچسپ بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ریاست قائم ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی چیز ریاست کی کیا ہوتی ہے؟ لا کے اسٹوڈنٹس میں سے رول آف لا، سوورینٹی۔ رول آف لا تو سوسائٹی کو گورن کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن ریاست جس وجہ سے ریاست ہوتی ہے وہ اس ریاست کی سوورینٹی ہے۔ ان 562 بعض 63 بھی کہتے ہیں، 65 بھی کہتے ہیں، ایوریج تقریباً 562 زیادہ معتبر فگر ہے۔ 562 ریاستوں میں 150 ریاستیں تھیں جن کے پاس فرسٹ کلاس ریاست کا درجہ تھا۔ جو فرسٹ کلاس ریاستیں تھیں یہ رقبے کے لحاظ سے بھی تھوڑی بڑی ہوتی تھیں، اور ان کے پاس انفینٹری بھی ہوتی تھی اپنی لڑنے کے لیے، جو پیدل فوج ہوتی ہے، پیدل فوج تھی ان کے پاس لڑنے کے لیے۔ اور ان 150 فرسٹ کلاس ریاستوں کو گن سیلیوٹس بھی حاصل تھے، یعنی ان کی تقریبات میں توپوں کی سلامی دی جاتی تھی۔ ریاست بہاولپور بھی ان 150 ریاستوں میں تھا، ریاست قلات بھی ان 150 ریاستوں میں تھی، ریاست سوات بھی ان 150 ریاستوں میں تھی، حیدرآباد دکن بھی ان 150 ریاستوں میں تھی، جموں کشمیر، جوناگڑھ، ماناوادر، یہ ساری ان 150 ریاستوں میں تھے۔ انڈیا میں بہاولپور کے آپ اس طرف اگر جائیں تو ساتھ ہی انڈیا لگتا ہے، تو انڈین ریاستیں ہیں، جودھ پور ہے، جے پور ہے، بیکانیر ہے، یہ ساری فرسٹ کلاس ریاستیں تھیں۔ اب فرسٹ کلاس ریاستوں کے انگریز کے ساتھ جب معاہدے ہوئے، لا کے اسٹوڈنٹس کے لیے اور انٹرنیشنل افیئرس کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بڑی دلچسپ بات ہے جاننے کی۔ جب برطانیہ نے ان ریاستوں سے معاہدے کیے تو جتنی فرسٹ کلاس ریاستیں تھیں انہوں نے اپنی سوورینٹی جو تھی وہ ان فرنٹ آف ایسٹ انڈیا کمپنی سرنڈر نہیں کی۔ جو ہندوستان تھا اس پہ برطانیہ 2 حصوں میں رول کرتا تھا، ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم تھا برطانیہ کے اپنے عہد میں۔ ایک وہ ہندوستان تھا جس کو برطانیہ ڈائریکٹلی گورن کرتا تھا، جو کہ برٹش پروونسز کہے جاتے تھے، اور ایک وہ حصہ تھا ہندوستان کا جن کو برطانیہ بذریعہ شاہی ریاستیں گورن کرتا تھا، جو پرنسلی اسٹیٹس تھی۔ اور ان پرنسلی اسٹیٹس میں جو سوورینٹی تھی، خود مختاری تھی، وہ برطانیہ کے پاس نہیں تھی۔ برطانیہ ان ریاستوں میں نیم خود مختاری کو ایکسرسائز کرتا تھا، جس کے لیے لیگل ٹرم ہے سوورینٹی، ناٹ سوورینٹی۔ اور سوورینٹی belongs to نوابز، امیرز، مہاراجاز اینڈ رولرز آف دیٹ پرنسلی اسٹیٹس۔ لیکن جو برطانیہ تھا وہ سوورینٹی وہاں ایکسرسائز کرتا تھا۔ تو اس لیے برطانیہ کے ہوتے ہوئے بھی، دلچسپ بات ہے، برطانیہ کے ہوتے ہوئے بھی ہندوستان کے اندر 150 رولرز اپنی سوورینٹی ایکسرسائز کرتے تھے۔ کچھ ریاستیں چھوٹی ہوتی تھیں، لیکن جو چھوٹی سے چھوٹی ریاست بھی ہوتی تھی، آج جتنی ہماری ایک تحصیل کو آپ دیکھ لیں، چھوٹی سے چھوٹی ریاست بھی کم از کم ایک تحصیل کے برابر ضرور ہوتی تھی۔ آپ ریاست بہاولپور کو دیکھیں، لودھرا، ضلع لودھرا کا بہت بڑا حصہ، ضلع خانیوال کا ایک حصہ، پورا ضلع بہاولپور، بہاول نگر، رحیمیہ خان کا بہت بڑا حصہ، یہ ریاست بہاولپور کی ریاست تھی۔ تو آج آپ ایک سرے سے سفر شروع کرتے ہیں تو آپ کو ریاست عبور کرتے ہوئے 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں، یعنی بڑی ریاست تھی۔ لیکن ریاست قلات جو تھی پاکستان میں شامل ریاستوں میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی تھی۔ جو رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی ریاستیں تھیں اور ریونیو کے لحاظ سے بھی سب سے بڑی ریاستیں تھیں، وہ 2 تھیں، ایک ریاست جموں کشمیر اور دوسری ریاست حیدرآباد دکن۔ جو ریاست حیدرآباد دکن ہے، یہ اپنے ٹائم میں جب یہ ریاست تھی
تو حیدرآباد دکن جو تھا یہ آج کے فرانس سے زیادہ بڑا تھا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی بڑی پرنسلی اسٹیٹس تھیں. اب آئیں اس کے اگلے حصے میں. جب یہاں سے برطانیہ جانے لگا تو جو قانون سازی ہوئی اس قانون سازی میں ہندوستان جو 2 طریقوں سے گورن ہوتا تھا. اوکے اگلے حصے میں جانے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو گزشتہ حصہ ہم نے گفتگو کا ڈسکس کیا ہے سوورینٹی اور سوورینٹی کا کانسیپٹ اور پرنسلی اسٹیٹس کیا تھیں اس پہ آپ کلیئر ہیں یا کسی کا کوئی کویسچن ہے؟ اوکے اگر کسی کا کوئی کویسچن ہو تو شارٹ کویسچنز آپ کر سکتے ہیں ڈائریکٹ کویسچنز. اگلا حصہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جب یہ ریاستیں بن رہی تھی جس وقت برطانیہ جا رہا تھا وہ اصل میں مجھے کسی نے بتایا کہ جن لوگوں کو کووڈ ہوا ہے ان کی بھی شارٹ میموری افیکٹ ہوتی ہے اور جن کو فائزر لگی ہے ان کی بھی شارٹ میموری افیکٹ ہوتی ہے. مجھے کووڈ تو نہیں ہوا تھا لیکن فائزر کی ایک ڈوز لگی تھی تو میں اگر کہیں بھول جاؤں تو آپ مجھے ضرور درگزر کر دیں گے. جس وقت قانون سازی ہو رہی تھی کہ برطانیہ یہاں سے جا رہا ہے تو جو 2 حصے تھے ایک برٹش پروونسز اور ایک پرنسلی اسٹیٹس ان کی قانون سازی میں 2 مختلف اصول طے ہوئے تھے جس کو عام طور پہ ہماری ہسٹری بکس میں نہیں لکھا گیا اور یہی کنفیوژن کی ساری وجہ ہے. وہ کیسے؟ جو برٹش پروونسز تھے وہاں برطانیہ عوام پہ براہ راست حکومت کرتا تھا اس لیے برٹش پروونسز کے لیے یہ اصول طے ہوا تھا کہ پاپولیشن کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا. میجورٹی پاپولیشن جس ریلیجن کی ہوگی وہ اس ملک کے ساتھ جائے گا. لیکن جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں چونکہ وہ سوورن ریاستیں تھیں وہ سوورن اسٹیٹس تھیں برطانیہ یا انڈیا یا پاکستان ان کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے. According to all the international laws and treaties, they were sovereign to decide their fate. They were sovereign to decide their future. اس لیے جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر وہ چاہیں اگر پرنسلی اسٹیٹ کا رولر چاہے تو they can go for dominion of India اور اگر رولر چاہے تو they can sign instrument of accession to accede پاکستان اور اگر وہ چاہیں تو وہ اپنی آزاد حیثیت میں بھی رہ سکتے ہیں. اس میں بہت کم لوگ ہسٹری کے اس پارٹ کو جانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے برطانیہ 47 میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا تھا وہ رہنا چاہتا تھا لیکن کس صورت میں رہنا چاہتا تھا؟ وہ یہ چاہتا تھا کہ راجستھان اور گجرات کے اندر ان ساورن اسٹیٹس کی ایک کنفیڈریشن بنا لی جائے. اچھی بات ہے ہنسنے سے تازگی آ جاتی ہے. وہ یہ چاہتا تھا کہ کنفیڈریشن بنا لی جائے جس کنفیڈریشن میں یہ سارے رولرز ہوں اور ان سب رولرز کے درمیان جو گارنٹر ہو وہ برطانیہ ہو اور ان رولرز کے ذریعے وہ اپنی پریزنس یہاں پہ رکھ لے. اور اس پلان پہ بہت سیریسلی عمل درآمد بھی ہوا. نظام آف دکن جو حیدرآباد دکن کے نواب تھے ان کو نظام کا ٹائٹل تھا. نظام آف دکن یہ چاہتے تھے کہ وہ بھی ساورن رہیں اور آزاد رہیں, نہ انڈیا کے ساتھ جائیں نہ پاکستان کے ساتھ جائیں. نواب آف بہاولپور کو بھی یہ آفر کیا گیا تھا کہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ نہیں کرتے اور آپ راجستھان اور گجرات کاٹھیاواڑ کی جو ریاستوں کی کنفیڈریشن ہے اس کے اندر آ جاتے ہیں تو ہم آپ کو اس فیڈریشن کا پریزیڈنٹ الیکٹ کر لیں گے
جو کہ ان تمام ریاستوں کے اوپر ایک کنگ کا درجہ رکھے گا. لیکن نواب بہاولپور جو تھے وہ بہت ہی محب وطن پاکستانی اور بہت سچے سچے مسلمان تھے. انہوں نے طے کیا کہ مجھے جو بھی آفر کر لو میں پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ کروں. اسی طرح ریاستوں کو یہ سوورن اختیار تھا. اب آئیے آپ اس بات کے اوپر کہ ریاست جوناگڑھ جو تھی یہ کس طرح پاکستان کا حصہ ہے. تو پرنسپل کیا طے ہوا؟ پرنسپل طے ہوا سوورینٹی کا. پرنسپل کیا طے ہوا؟ سوورینٹی کا، کہ یہ سوورن رولرز ہیں تمام بین الاقوامی قوانین کے مطابق. تو سوورن رولر کے طور پہ یہ جس سے چاہتے معاہدہ کر سکتے تھے. اور جوناگڑھ جو تھا اس نے فیصلہ کیا نواب نے کہ میں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے. اور نواب آف جوناگڑھ نے اس وقت اس کو انسٹرومنٹ کہتے تھے، انسٹرومنٹ آف ایکسیشن، یعنی الحاق کی دستاویز. سب سے پہلے ریاست میسور تھی. میسور کے بارے میں کوئی جانتا ہے کہ میسور کی امپورٹنس کیا ہے؟ میسور کی کوئی مشہور شخصیت؟ سر آپ نے سرپرائز ختم کر دی. میسور کی مشہور شخصیت ٹیپو سلطان تھے. لیکن ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد اس ریاست کو مسلمانوں کو دینے کی بجائے انگریز نے وہاں ایک ہندو راجا انسٹال کیا تھا. اچھا، سب سے پہلے ریاست میسور تھی جس نے ہندوستان کے ساتھ ایکسیڈ کیا. غالباً دوسری ریاست بیکانیر تھی جس نے ہندوستان کے ساتھ ایکسیڈ کیا، ایکسیشن کیا. لیکن پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کا اعلان کرنے والی پہلی ریاست کا نام ریاست جوناگڑھ تھا. ریاست جوناگڑھ نے جب پاکستان کے ساتھ 14 ستمبر 1947 کو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا تو یہ ٹریٹی دو لوگوں نے سائن کی. جو انسٹرومنٹ تھا یہ دو لوگوں نے سائن کیا. ایک گورنر جنرل آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بطور سوورن رولر آف ڈومینین آف پاکستان، بطور سوورن رولر آف ڈومینین آف پاکستان. اور اس کے بعد یہ سائن کیا تھا نواب سر محبت خان جی، نواب ریاست آف جوناگڑھ بطور سوورن رولر آف دی جوناگڑھ اسٹیٹ. تو ٹریٹی کن کن کے درمیان تھی؟ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کن دو کے درمیان سائن ہوا؟ دو سوورنز کے درمیان سائن ہوا. جو انسٹرومنٹ تھا وہ دو سوورنز، دو خود مختار ریاستوں، ریاست جوناگڑھ اور ریاست پاکستان کے درمیان سائن ہوا. اور اس سوورن ٹریٹی کے ذریعے جوناگڑھ جو تھا وہ عملاً پاکستان کا حصہ بن گیا اور پاکستان نے اس کو اپنے میپ میں شامل کر لیا. اور according to all the legislation which was made by the British legislators and which was signed and agreed upon by all the parties of Indo-Pak subcontinent like Congress, All India Muslim League and the Angrez Bahadur. ان سب کے درمیان یہ ایکسپٹ ہوا تھا، اس کے اوپر یہ سب راضی تھے کہ یہ ایسے ہی ہوگا. تو جب ریاست جوناگڑھ نے پاکستان سے الحاق کیا تو عملاً یہ پاکستان کی ٹیریٹری بن گئی، جیسے آج فیصل آباد پاکستان کی ٹیریٹری ہے، جیسے آج لاہور پاکستان کی ٹیریٹری ہے، جیسے آج کوئی بھی اور جگہ، جیسے ریاست بہاولپور پاکستان کی ٹیریٹری ہے، اسی طرح جوناگڑھ پاکستان کی ٹیریٹری بن گئی. لیکن ہندوستان نے یہ کیا کہ اس نے سب سے پہلے جوناگڑھ کی ناکہ بندی کی. ہر طرف سے انہوں نے ریاست کو گھیر لیا. اور اگر میں آپ کو ریاست کی جو انٹرنل سسٹم تھا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو شاید کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ریاست جوناگڑھ کی اپنی پولیس تھی،
ریاست جوناگڑھ کی اپنی انفینٹری ملٹری بریگیڈ تھا، ریاست جوناگڑھ کا اپنا ریلوے کا مکمل سسٹم تھا اور ڈاک کا مکمل اپنا نظام تھا. اور آج بھی ہندوستان کی جو چند پرنسپل سی پورٹس ہیں ان میں ویراول بہت مشہور سی پورٹ ہے، جیسے ہمارا گوادر ہے یا کراچی ہے. اسی طرح جو ویراول ہے یہ آج انڈیا کا بہت بڑا سی پورٹ ہے ٹریڈ کے لیے، جو عربین سی کے اندر کھلتا ہے انڈین اوشن میں. یہ پورٹ بنیادی طور پہ ریاست جوناگڑھ میں آتا ہے اور اس کی بڑی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. اور قائد اعظم جس وجہ سے چاہتے تھے اور خود نواب آف جوناگڑھ جس وجہ سے چاہتے تھے کہ جوناگڑھ اگر پاکستان کا حصہ بن جائے، اسٹریٹجیکلی اس کی ایک امپورٹنس ویراول پورٹ کی وجہ سے بھی تھی. اور ہمیں اس کی قدر اس لیے بھی ہونی چاہیے کیونکہ اس وقت جو انڈین اوشن کے اندر جتنا ٹریڈ ہے اور سی پیک جتنا چائنا کا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، وہ سارے کا سارا اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے. اور ہماری میری ٹائم پریزنس جو ہے انڈین اوشن کے اندر بڑھ جاتی ہے اگر ویراول پورٹ پاکستان کے قبضے کے اندر ہوتی ہے اور پاکستان کی ٹیریٹری اگر پاکستان کے پاس ہوتی ہے. اب پرنسپلی وہ پاکستان کا حصہ تھا اور پاکستان کا جھنڈا اس پہ لگا دیا گیا. لیکن 9 نومبر کو 1947 کو ہندوستان نے ریاست پہ قبضہ کیا، اور قبضہ انہوں نے ایسے کیا کہ انہوں نے ساری ناکہ بندی کر دی ریاست کی. یعنی جتنا ڈاک کا نظام ریاست سے باہر کا تھا وہ انہوں نے سارا بلاک کر دیا. اس کے بعد جو ریلویز تھی جو ریاست سے باہر جاتی تھی جوناگڑھ کی ریلوے، انہوں نے وہ ساری بلاک کر دی. اس کے بعد جتنا سی پورٹ جو ان کے آپریٹ ہوتے تھے، ہندوستان کی جو پریزنس تھی انڈین اوشن کے اندر، اس میں انہوں نے جوناگڑھ کی جو تمام ان کی نیوی یا پاکستان کا اس کے ساتھ رابطہ چل رہا تھا اس کو انہوں نے بلاک کر دیا. اور ریاست کے اندر جتنے غلے کے مین روٹس تھے جہاں سے اس وقت فوڈ کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی تھی، ادھر انہوں نے جگہ جگہ پہ یہ آج جس افریت کا آپ نام سنتے ہیں جس کا نام RSS ہے، RSS سے پہلے کبھی جتنے ان کے غنڈہ گرد گروپ تھے، اسی طرح کی انتہا پسند ہندو تنظیمیں تھیں، ان کے ذریعے انہوں نے ریاست کے اندر غلے کے جتنے راستے تھے وہ بھی انہوں نے بند کر دیے. تو جب یہ ساری بلاکڈ ہوا، اس کے ذریعے ریاست کے اندر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی شروع ہوئی. اس کے ساتھ جو اس کے دوسرا کوئنسیڈنٹ ہے وہ یہ تھا کہ وہاں پہ جب اثاثوں کی تقسیم ہوئی انڈیا اور پاکستان کے درمیان، جو برطانیہ نے اثاثے تقسیم کرنے تھے، یہ پاکستان سٹڈیز کا سبجیکٹ ہے بیسیکلی، اس میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ ہندوستان کو اثاثے زیادہ دیے گئے، ملٹری زیادہ دی گئی، اکوپمنٹ زیادہ دیا گیا، فائنینسز زیادہ دیے گئے، اور تیار انفراسٹرکچر ریاست کی ضرورت کا سارا ہندوستان کو ملا اور پاکستان کو اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ملی. تو پاکستان واز ناٹ ان دی پوزیشن ٹو ڈیفینڈ اٹس اون ٹیریٹری. اس لیے پاکستان اس وقت اور بہت بڑے بڑے مسائل میں تھا، یعنی ایک نوزائیدہ ریاست تھی. پھر ہمارے اپنے اندر بہت اس وقت انتشار تھا، لوگ پوری طرح یعنی ایک مسلمانوں کا بڑا طبقہ تھا جو قائد اعظم کا حامی نہیں تھا. اور اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں بہت بڑی تعداد میں مہاجرین آ رہے تھے. قائد اعظم کا زیادہ فوکس جو تھا ان کے اوپر تھا، اور یہاں اس کے علاوہ بہت سے لیگل ایشوز تھے جن پہ وہ کام کر رہے تھے، اور بہت زیادہ مسائل تھے جن پہ وہ کام کر رہے تھے. تو اسٹیٹ آف پاکستان واز ناٹ ان دی پوزیشن ٹو ڈیفینڈ اٹس اون ٹیریٹری. اس لیے اس کے اوپر ہندوستان نے آ کے قبضہ کر لیا. لیکن جتنی ٹریٹیز ہیں، جو اس وقت کی لیجسلیشن ہے اور جو اس وقت کا بین الاقوامی قانون ہے، اس کے مطابق ریاست جوناگڑھ قانونی طور پہ آج بھی پاکستان کا حصہ ہے، اور ہندوستان کا جو قبضہ ہے آج تک کے وہ اس کے اوپر فوجی غاصبانہ قبضہ ہے. کچھ ڈاکیومنٹس میں آ جائیں. جس وقت ریاست کو اس بلاکٹ کا سامنا تھا، اس وقت ہمارے اس وقت کے جو پاکستان کے منسٹر تھے جو ان داخلی معاملات کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے اپنے انڈین کاؤنٹر پارٹ کو لکھا تھا، ولبھ بھائی پٹیل کو، کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں ریاست کے اندر یہ آپ غلط کر رہے ہیں.
آپ پاکستان کی خود مختاری کے اندر مداخلت کر رہے ہیں. اور اس وقت کے جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے نوابزادہ لیاقت علی خان، ان کے تار آن ریکارڈ موجود ہیں جو انہوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کو لکھے، اس وقت کے انڈین پرائم منسٹر، جس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ پاکستان کی خود مختاری کے اندر مداخلت کر رہے ہیں. اور قائد اعظم محمد علی جناح جو فادر آف دی نیشن ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے کاؤنٹر پارٹ جو انڈیا کے پہلے گورنر جنرل تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ لکھا تھا کہ جو ہندوستان کی افواج کی جوناگڑھ کے اندر داخلہ اور فوجی کارروائی ہے یہ پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر حملہ ہے، and it is direct assault on the sovereignty of dominion of Pakistan. قائد اعظم محمد علی جناح نے لکھا. اور یہ ساری جو تفصیل ہے یہ ڈاکٹر زوار حسین زیدی کے جو جناح پیپرز ہیں، بہت معتبر حوالہ ہے قائد اعظم کے اوپر اسٹڈیز کا، اس کے اندر یہ خط و کتابت ساری جوناگڑھ کے اوپر جو ہوئی یہ موجود ہے. اور قائد اعظم کی انسٹرکشنز کے اوپر اس وقت کے اور بھی بہت سے لوگوں نے اس چیز کے اوپر بات کی. اور پھر پاکستان کے جو پہلے فارن منسٹر تھے وہ جوناگڑھ کے کیس کو لے کے اقوام متحدہ میں گئے. اور 1948 کے اندر یہ کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جوناگڑھ کے اوپر پورے سیشنز ہوئے اقوام متحدہ کے، ریزولوشنز آئے جوناگڑھ کے اوپر. لیکن وہ ریزولوشن اس طریقے سے آیا کہ اس نے بائنڈ کر دیا اس ایشو کو. اس وقت جو سیکورٹی کونسل بیٹھی تھی انہوں نے کہا جی کہ فرسٹ وی ول سی ایٹ the issue of Jammu and Kashmir and after it is settled پھر ہم ریاست جوناگڑھ کے مسئلے کو دیکھیں گے. تو نہ آج تک کشمیر کا مسئلہ سیٹل ہوا اور نہ جوناگڑھ کے مسئلے پہ بات ہوئی. لیکن یہ کیس آج تک بھی ایک لیونگ کیس کے طور پہ، ایک پینڈنگ کیس کے طور پہ اقوام متحدہ کے ایجنڈا کے اندر موجود ہے. اب آئیں اس کی لیگل پوزیشن کیا ہے. تمام ڈاکیومنٹس جو ریاستوں کے درمیان ٹریٹیز ہوتی ہیں ان تمام ڈاکیومنٹس کے مطابق اور جتنے اس کے علاوہ لیگیلٹیز ہیں ان تمام لیگیلٹیز کے مطابق جو جوناگڑھ ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے. اس کی ایک بڑی خوبصورت تشریح جو ہے وہ پاکستان کے انٹرنیشنل لا کے بہت بڑے آئیکن احمد بلال صوفی صاحب نے کی. اور احمد بلال صوفی نے اس کے اوپر یہ کہا ہے، یہ لا کے اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی دلچسپی کی بات ہے. انہوں نے کہا جی کہ ایک پلاٹ ہے ایک کنال کا، اس کی رجسٹری آپ کے نام پہ ہے، انتقال آپ کے نام پہ ہے، فائل آپ کے نام پہ ہے، سب کچھ اس کا قانونی طور پہ آپ کے نام پہ ہے. لیکن ایک غنڈہ آتا ہے، اس کے ساتھ اس کے کچھ گماشتے ہیں اور انہوں نے بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں اور وہ آ کے آپ کو وہاں سے پلاٹ سے بے دخل کر کے نکال دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کمزور تھے، آپ وہاں سے نکل گئے، لیکن قانونی طور پہ وہ پلاٹ کس کا ہے؟ جس کے نام پہ دستاویز ہے، جس کے نام پہ رجسٹری ہے. تو اب دو پارٹیز ہیں، ایک کے پاس رجسٹری ہے، ایک کے پاس قبضہ ہے. تو قانون کی نگاہ میں، اخلاق کی نگاہ میں اس پلاٹ کا مالک کون ہے؟ جس کا قبضہ ہے یا جس کے نام رجسٹری ہے؟ تو جوناگڑھ کی رجسٹری آج بھی پاکستان کے نام ہے، لیکن اس پہ قبضہ ایک بھارت نامی گنڈے کا ہے. جو رجسٹری ہے جوناگڑھ کی یہ آج بھی پاکستان کے نام ہے، لیکن جو قبضہ ہے وہ اس کے اوپر ہندوستان کا ہے. اور ہم اتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے، جس طرح 65 کی وار ہوئی، پھر 71 کا واقعہ ہوا، اس کے بعد مارشل لا آ گیا ضیاء الحق کا، اس مارشل لا کے بعد پھر جو 90s کا پولیٹیکل کرائسس چلا، تو اس سارے، اور پھر وار اینڈ ٹیرر آ گئی، اس سارے کرائسس میں ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے نام کا ایک پلاٹ وہاں پڑا ہے جس پہ ہندوستان نے قبضہ کر رکھا ہے، اور جو مسلمانوں کی میراث اور وراثت ہے، یعنی اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانی دی. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز کب تک آپ کی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک سادہ مثال دیتا ہوں. یہ میری گھڑی ہے،
یہ کب تک میری ہے؟ جب تک میں کلیم کرتا ہوں کہ یہ میری ہے. میں اس کو وہاں ٹیبل پہ چھوڑ دوں اور مجھے پتہ بھی ہو کہ یہ میری ہے، لیکن میں کلیم نہیں کرتا کہ یہ میری ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ میری نہیں ہے، میری ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، تو کیا کوئی بھی شریف آدمی مجھے اس گھڑی پہ میرا حق رکھنے دے گا؟ کیونکہ بھائی جب تمہارا کلیم ہی نہیں ہے تو تم کیسے لے سکتے ہو یہ؟ تو کوئی بھی چیز، آپ کی گاڑی ہے، آپ کی گاڑی کب تک آپ کی ہے؟ جب تک آپ کلیم کرتے ہیں کہ یہ میری ہے. آپ کا کوئی بھی آپ کی بلانگ، آپ کا قلم ہے، وہ قلم تب تک آپ کا ہے جب تک آپ کلیم کرتے ہیں کہ بھائی یہ قلم میرا ہے. تو آپ کی بھائی جان اتنی بڑی ریاست ہے، اتنی بڑی ٹیریٹری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان جو جوناگڑھ ہے اس کے اندر ایک تو پورٹ ہے، اور پورٹ کی ویلیو آپ کو پتہ ہے، گوادر، کراچی آپ کی بنیادی تجارت کے ذرائع ہوتے ہیں. سیکنڈلی یہ رچ ہے منرلز میں. جوناگڑھ میں ڈائمنڈ ہے، جوناگڑھ میں گولڈ ہے. اس کے جو آف شورز ہیں، آف شورز کے اندر گیسز ابھی ڈسکور ہوئی ہیں جن کو انڈیا نے ان کو پبلش کیا ہے. ابھی تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ انڈین ٹیریٹری ہے، بٹ وی نو کہ یہ پاکستانی ٹیریٹری ہے. اس کے آف شورز کے اندر گیسز ڈسکور ہوئی ہیں. اور جوناگڑھ کا آپ گر فارسٹ کبھی یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں، اینیمل پلانٹ نے، نیشنل جیوگرافی نے، ڈسکوری نے کئی ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں، کیونکہ جو ایشیاٹک لائنز ہیں ان کا جو ایشیا کے اندر واحد نیچرل ہیبیٹاٹ ہے ایشین لائنز کا، وہ جوناگڑھ کے گر فارسٹ کے اندر ہے، اور بہت بڑا فارسٹ ہے. اور اس کے اوپر آپ دیکھیں گے آپ کو ملے گا جو آخری ہمارے سوورن رولر تھے ریاست جوناگڑھ کے، نواب سر محبت خان جی، ان کو جرمنوں نے، فرانسیسیوں نے، انگریزوں نے، آسٹریلینز نے اتنا ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں شیر کا بہت غیر قانونی شکار ہوتا تھا وہاں، اور یہ خدشہ تھا کہ یہاں کے ایشیاٹک لائنز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو نواب صاحب نے وہاں ایسی قانون سازی کی اور ایک اسپیشل فورس بنائی جس کے ذریعے انہوں نے شیروں کی وہ نسل ختم ہونے سے بچائی. تو لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو ویسٹ میں کہ یہ نواب کا بہت بڑا کارنامہ تھا. اس وقت جو اس پہ ڈیولپمنٹ ہوئی وہ 1919 میں وہ 2020 میں 2020 یہ وہ فائزر کام کر رہی ہے، وہ 2020 میں پاکستان نے اپنا نیشنل پولیٹیکل میپ ریوائیو کیا. اب اس وقت سوشل میڈیا پہ بڑا ہنگامہ ہوا کہ یہ میپ ریوائیو کرنے سے کیا ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میپ ریوائیو کرنے سے کیا ہوتا ہے. جوناگڑھ پاکستان کے میپ کا 1970s تک حصہ رہا. آئی ڈونٹ نو کہ اس کے بعد کیا کانسپریسی تھی یا سازش تھی یا کیا تھا کہ یہ پاکستان کے نقشے سے نکل گیا. پرانے جتنے اساتذہ کرام یہاں بیٹھے ہیں ان سب کو یاد ہوگا کہ جوناگڑھ پاکستان کے نقشے میں ہوتا تھا، لیکن پھر نکل گیا. اور 2020 میں حکومت پاکستان نے نیا نقشہ جاری کیا جس کو سروے جنرل آف پاکستان جو ہے وہ جاری کرتا ہے، جو ایک آئینی اور آئین ساز ادارے کی حیثیت رکھتا ہے. انہوں نے اس کو شائع کیا اور وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا، اسٹیٹ آف پاکستان کا آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جس میں انہوں نے دکھایا کہ جوناگڑھ پاکستان کا حصہ ہے. یہ آپ کے کلیم کو ری اسرٹ کرنا تھا. اور جوناگڑھ پر جو یہ کلیم ہے یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا کلیم تھا کہ جوناگڑھ پاکستان کیسے. اور دیکھیں لا کے اسٹوڈنٹس ایک بات اور غور سے سنیں، وہ یہ ہے کہ ایک ٹریٹی ہے جس پہ پرائم منسٹر آف پاکستان دستخط کرتے ہیں، جس پہ چیف جسٹس آف پاکستان دستخط کرتے ہیں. اس کی ویلیو کیا ہے؟ اس کی ویلیو یہ نہیں ہے کہ اس پہ عمران خان نے دستخط کی ہیں، یا اس کی ویلیو یہ نہیں ہے اس پہ شہباز شریف نے دستخط کی ہیں، یا اس کی ویلیو یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر ثاقب نثار نے دستخط کیے ہیں، بلکہ اس کی ویلیو یہ ہے اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے دستخط کیے ہیں. اس کی ویلیو یہ ہے اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے دستخط کیے ہیں. اس کی ویلیو ہوتی ہے، نام سے ویلیو نہیں ہوتی. جو عہدہ ہے اس عہدے سے اس کی ویلیو ہے.
اور اگر کسی شخص کے پاس، میں فرض کیا آپ کو ایک کتاب اٹھا کے دکھ رہا ہوں اور میں آپ کو وہ کتاب دکھ رہا ہوں، میں کہوں جناب یہ میرے فلاں دادا تھے یا والد تھے جن کو قائد اعظم نے کتاب پہ دستخط کر کے دیے، تو آپ سب بھی اٹھ کے دیکھیں گے اچھا قائد اعظم نے دستخط کی. کیوں؟ قائد اعظم کی ہمارے فادر آف نیشن کے طور پہ ایک مقدس حیثیت ہے جو قائد اعظم کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ فادر آف نیشن ہیں، وہ بانی پاکستان ہیں، وہ پہلے گورنر جنرل ہیں، انہوں نے اس قوم کی بنیاد رکھی، انہوں نے اس ملک کی بنیاد رکھی. تو جو حیثیت قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے، وہ حیثیت اپنی تقدیس کے اعتبار سے نہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ہے، نہ بعد میں آنے والے کسی پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ہے، نہ بعد میں آنے والے کسی پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہے. جو حیثیت اس قوم کے بانی کے طور پہ بابا قوم کی اور فادر آف دی نیشن کی ہے. تو جو جوناگڑھ کی ٹریٹی ہے، جوناگڑھ کا جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ یہ میرا اوپینین ہے، یہ اوپینین پاکستان کے بہت ہی سیزنڈ ڈپلومیٹ جو چائنا میں پاکستان کے سفیر رہے، اس کے بعد اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل رکن رہے، اس کے بعد وہ آزاد جموں کشمیر کے صدر رہے، اور آج کل وہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہیں، کیریئر ڈپلومیٹ ہے سردار مسعود خان. سردار مسعود خان یہ کہتے ہیں کہ جو جوناگڑھ کی ٹریٹی ہے اور جو جوناگڑھ کا معاہدہ ہے، اس کو آپ باقی کسی معاہدے سے کمپیئر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کے اوپر فادر آف دی نیشن کے دستخط ہیں. اس اعتبار سے یہ ایک مقدس دستاویز ہے. جو جوناگڑھ کا معاہدہ ہے یہ ایک مقدس دستاویز ہے ریاستی اعتبار سے. کیوں؟ کہ اس پہ فادر آف دی نیشن کے دستخط ہیں. جوناگڑھ کو پروٹیکٹ کرنا فادر آف دی نیشن کی کمٹمنٹ ہے. تو اس لیے پاکستان کا جوناگڑھ کے اوپر جو کلیم ہے وہ اس کے پرنسپل سٹانس ہے، وہ ایک پرنسپل، ایک اصولی پاکستان کا موقف ہے جوناگڑھ کے لیے. تو اگر ہم اپنے اس کلیم کو بھولتے ہیں تو بنیادی طور پہ ہم بابا قوم کے کلیم کو بھولتے ہیں، اور بابا قوم کے کلیم کے ساتھ ہم وفادار نہیں ہیں. تو گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں جوناگڑھ کے مسئلے پہ انصاف لینے کے لیے؟ نمبر 1، ہمیں پاکستان کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے کہ جوناگڑھ پاکستان کا حصہ ہے. نمبر 2، ہمیں اس پورے موضوع کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور آپ کو اس یقین سے مطالعہ کرنا چاہیے کہ جس شخص نے مسئلہ جوناگڑھ، جس شخص نے ریاست جوناگڑھ کو پاکستان کا حصہ بنایا، وہ ہندوستان کا سب سے مہنگا وکیل تھا، اور ہندوستان کا ایسا وکیل تھا جس نے اپنی پورے کیریئر میں کوئی مقدمہ نہیں ہارا، اور جو ہندوستان کا سب سے بڑا کانسٹیٹیوشنل لائر تھا، اور جو مسلمانوں کا سب سے بڑا وکیل تھا محمد علی جناح. لیگلی آپ کا کیس بہت مضبوط ہے. انفارچونیٹلی اس پہ کوئی لیگل سٹڈیز اس طرح سے نہیں ہے. ایک ادارہ ہے ISLI انٹرنیشنل سوسائٹی آف انٹرنیشنل لا سم تھنگ، جس کو احمد بلال صوفی ایڈ کہتے ہیں، انہوں نے اس پہ لیگل پرسپیکٹو میں کام کیا ہے، یا کچھ اس پہ مسلم انسٹیٹیوٹ نے کام کیا ہے. اس سے علاوہ اس پہ اتنا زیادہ کام نہیں کیا گیا. لیکن جو یونیورسٹیاں کر سکتی ہیں وہ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ یہاں پہ اس کیس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اس پہ تھیسز لکھے جا سکتے ہیں، اس پہ پیپرز پروڈیوس کیے جا سکتے ہیں، اس پہ ڈیبیٹس کروائی جا سکتی ہیں، اس پہ سوشل میڈیا ٹرینڈز بنائے جا سکتے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دی جا سکتی ہے. تو جو بنیادی طور پہ کشمیر کا بھی ایشو ہے وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کا ایشو ہے. کشمیر بھی ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی، اس کے مہاراجے کے فیصلے کے بارے میں بھی اسی طرح کی کانسپریسیز ہیں، اور وہ اسی لیے متنازع ہے. اور تیسری میری یعنی پہلی یہ ہے کہ ہمیں جوناگڑھ کو اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلانی چاہیے. دوسرا یہ کہ ہمیں خود اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے
اور تیسری میری اس کے اوپر جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جہاں پہ اس کے دیگر جتنے پہلو ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کی جا سکے. ہم اپنا کیس خود ڈیولپ کریں. ہمیں باہر سے آ کے کوئی بھی ہمارا حق نہیں لے کے دے گا. جو ہمارا حق ہے وہ ہم نے خود لینا ہے, اور جو ہمارا حق ہے اگر ہمیں ہی اپنے حق کا پتہ نہیں تو کوئی دوسرا آدمی آ کے ہمارے حق کے لیے آواز کیوں بلند کرے گا. اور آخری بات یہ کہ اگر کوئی قوم اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو بھلا دیتی ہے تو کل آپ کی قربانیوں کی بھی کوئی قدر نہیں کی جائے گی, کیونکہ یہ تاریخ کا ایک تسلسل ایسا ہے. میرا ایک شعر ہے, میں سمیع صاحب کی نظر کرتا ہوں کہ بیابان مکافات عمل میں ایسا موسم ہے, بیابان مکافات عمل میں ایسا موسم ہے کہ دانا آج کا بویا تو ٹہنی کل کی نکلے گی. آج جو آپ کاشت کریں گے کل وہی آپ کو ملے گا. اگر آج آپ ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد رکھیں گے اور اپنے بابا قوم کے پرومس کو یاد کریں گے, کل آپ کے پرومسز کو یاد کیا جائے گا. آپ سب کی توجہ کا بے حد شکریہ. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجلس کو سنا. برائے مہربانی ہم اپنی نشستوں پر برقرار رہیں تاکہ ہم اپنے اس تقریب کو مزید آگے بڑھا سکیں. صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب نے نہایت ہی خوبصورت اور باعلم انداز میں جوناگڑھ کی اہمیت کے بارے میں آگاہ فرمایا. ہم صاحبزادہ صاحب کا شکریہ جس انداز میں بھی شکر ادا کریں کم ہے, لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ تمام طالب علم اپنے نشستوں سے ایک بار دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور صاحبزادہ سلطان احمد علی کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے اپنے سب کا بہت زیادہ شکریہ. میں مہربانی اپنی نشستوں میں برقرار ہوں. کلام اقبال کی بات کی جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ کلام میں کوئی تحقیق کی گئی مگر حقیقت جیسا کہ آپ سب نے ہمارے معزز مہمان کو سنا ہے, تو اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے ان سے ریاست جوناگڑھ اس کی اہمیت کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے تو کائنڈلی ایک ایک کر کے اپنا سوال کیجیے. وہ آپ کے سامنے تشریف رکھیں گے. خاموش رہیں پلیز. کائنڈلی خاموشی اختیار کریں. بطور وزیر اعظم دیوان کے آپ کی اوقات لیگلی حیثیت کیا ہے جو آپ کی امپورٹنٹ ہے؟ جی شکریہ. جو ریاست کا ساورن ہے وہ نواب ہوتا ہے, جن کی وہاں پہ جیسے انہوں نے بتایا 1730 سے یہ ریاست قائم ہوئی اور 1947 تک یہ ریاست قائم رہی. تو وہ ایک ان کا جو رول ہے اس میں ان کے جو نواب کے بعد جو ساری ریاست کے معاملات کو دیکھتے ہیں وہ اس کو دیوان کہتے تھے, یعنی وزیر اعظم کا تھا. اور جو دیوان کی اپوائنٹمنٹ ہے یہ نواب کی ثوابدید کے اوپر ہوتی ہے. ان کی اسٹیٹ کونسل ہوتی ہے جس میں ان کے 12, 13, 14 مختلف رکن ہوتے ہیں. ان کی مشاورت کے ساتھ نواب جو ہے وہ دیوان کو مقرر کرتا ہے اور چاہے تو براہ راست بھی مقرر کر سکتا ہے. جس وقت پاکستان نے اپنے میپ میں جوناگڑھ کو ریوائیو کیا تو آپ کو پتہ ہے کانسیپٹ ہے جس کو گورنمنٹ ان ایگزائل کہتے ہیں. لا میں گورنمنٹ ان ایگزائل وہ ہوتی ہے کہ ایک علاقے پہ قبضہ تو کسی دوسرے ملک کا ہوتا ہے لیکن وہ گورنمنٹ جا کے ایگزائل میں اپنی گورنمنٹ بنا لیتے ہیں کہ جی یہ صدر ہے, یہ وزیر اعظم ہے. وہ اپنے ٹیراٹری پہ نہیں ہوتے, دوسرے ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں
لیکن وہ گورنمنٹ ان ایگزائل ہوتی ہے, دنیا اس کو ریکگنائز کرتی ہے. تو اس وقت جو جوناگڑھ کی گورنمنٹ ہے یہ بنیادی طور پہ گورنمنٹ ان ایگزائل ہے, یعنی ٹیراٹری ہماری پہ قبضہ ہندوستان کا ہے, لیکن گورنمنٹ ہماری یہاں پہ موجود ہے کہ اگر وہاں پہ پاکستان اپنا قبضہ بحال کرتا ہے یا بین الاقوامی سطح پہ ہمیں اس میں انصاف ملتا ہے تو ہماری ریاست کا ڈھانچہ یہاں پہ موجود ہو. تو اس میں جو دیوان ہے, پرائم منسٹر ہے, یہ گورنمنٹ ان ایگزائل کا ایک ڈیفینیٹ پارٹ ہے اس کا. اسی طرح ہماری جو اسٹیٹ کاؤنسل ہے جو سیمی پارلیمنٹ کا درجہ رکھتی ہے, ہماری جو جوناگڑھ کا سسٹم تھا اس کو ڈیموکریٹک مونارک کہتے تھے, یعنی جو نواب صاحب تھے وہ بہت زیادہ رائے لیتے تھے لوگوں سے. ایسے کسی بستی میں چلے جانا, شہر میں چلے جانا تو لوگ سب جمع ہو جاتے تھے, ان سے پوچھنا بھائی آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ میں ریاست میں کیا کروں, تو لوگ جو کہتے تھے اس کے مطابق وہ پھر قانون سازی نہیں کرتے تھے, تو وہ ایک ڈیموکریٹک مونارک کہے جاتے تھے. تو اس اعتبار سے جو وزیر اعظم ہے جوناگڑھ کا وہ گورنمنٹ ان ایگزائل کا لازمی حصہ ہے, اور ہماری جو اسٹیٹ کاؤنسل ہے اس کے بھی تمام اراکین ہماری وہ گورنمنٹ ان ایگزائل کا حصہ ہے. تو اگر دیوان کا عہدہ نہ ہو تو ریاست جوناگڑھ کی گورنمنٹ ان ایگزائل مکمل نہیں ہوتی. یعنی اگر بہت شکریہ سر. اگر کسی اور کا سوال ہے تو کائنڈلی وہ جلد از جلد اپنے جیسے ہمیں پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے کوئی بھی ڈسپیوٹ آتا ہے, ریجنل ڈسپیوٹ ہے, وہ ریز کرتے ہیں, جس کا جموں اینڈ کشمیر کا ہوا, کیا جو ہے جوناگڑھ اسٹیٹ کا جو ایشو ہے اس میں ریز ہوا ہے؟ جی تھینک یو. بیسکلی اس میں یونائٹڈ نیشنز میں دو اسٹیٹس ہیں. ایک اسٹیٹس ہے اس کے اوپر کرنٹ ڈبیٹ, تو پاکستان میں تو یہ بھی ہیڈ لائن بنتی ہے کہ ہمارے کسی وزیر اعظم نے وہاں کشمیر کی بات کی تو پانی کے مسئلے پہ وہاں بات نہیں کرتے, اور پاکستان کے بہت سے ٹیریٹوریل ایشوز ہیں ہندوستان کے ساتھ, ان کے اوپر بھی یہ بات نہیں کرتے. تو جوناگڑھ کے اوپر بھی ہمارے حکمران جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز میں جا کے بات نہیں کرتے, ریسنٹ ڈبیٹ کا حصہ نہیں ہے, لیکن ایز پر پارٹ آف ایجنڈا تو جوناگڑھ آج بھی اقوام متحدہ کے ایجنڈے کے اندر موجود ہے. یعنی جو کیسز پینڈنگ ہیں جن کا ڈیسیژن باقی ہے ان کے اندر یہ موجود ہے. لیکن یہ میں آپ کی وساطت سے بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کروں گا کہ انہیں ہمیشہ یونائٹڈ نیشنز میں ہندوستان کے ساتھ اس مسئلے کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. جی بیٹا, ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کی پاپولیٹی جو پاپولیشن ہے میجر میجورٹی وہ مسلمان ہے, جبکہ اس کا راجا جو ہے وہ ہندو ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں جو کشمیر ہوگا وہ پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے. اسی طرح ہم کہتے ہیں جوناگڑھ کا جو راجا ہے وہ ہندو ہے, جبکہ اس کی میجورٹی پاپولیشن ہندو ہے 86%, تو ہم کہتے ہیں جوناگڑھ ہمارا حصہ ہونا چاہیے. تو اس کی وجہ سے ہمارا کشمیر کا کلیم لیک نہیں ہو رہا. میں نے اپنی گفتگو کے ابتدا میں آپ کو ایک بات واضح کی تھی کہ ہندوستان کو برطانیہ دو طریقے سے گورن کرتا تھا, برٹش پروونسز اور پرنسلی اسٹیٹس. پرنسلی اسٹیٹس پہ راجوں, مہاراجوں, نوابوں کی حکمرانی تھی, اور جو برٹش انڈیا تھا اس کو وہ گورنمنٹ کے رول سے گورن کرتے تھے, ڈائریکٹ رول سے. اس لیے جب ان کے تقسیم کے وقت جو فیصلہ ہوا, یہ میں نے کیٹیگوریکلی اپنی تمہید میں کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ فیصلہ ایسے ہی ہوا تھا کہ برٹش پروونسز پہ پاپولیشن کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا, لیکن پرنسلی اسٹیٹس چونکہ ساورن اسٹیٹس ہیں وہ وہاں کے رولر کی مرضی ہے, وہ جس کے ساتھ چاہے. کشمیر کے اوپر جو پاکستان کا کلیم ہے, پاپولیشن اس کا ایک ون پازیٹیو پوائنٹ ہے, لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کا ہے, کیونکہ جو جموں کشمیر کا مہاراجا تھا اس نے پاکستان کے ساتھ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ سائن کیا تھا, نمبر 1. نمبر 2 یہ
کہ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن مہاراجہ کشمیر کا ہندوستان کے ساتھ ہے، یہ پاکستانی نہیں یہ بات کر رہے. وکٹوریا اسکوفیلڈ کی کتاب کشمیر ان دی کراس فائر جو برٹش ہسٹورین ہے، اور ایک اور برٹش ہسٹورین ہے ایلسٹر لیمب، ان کی کشمیر کے اوپر کتاب ہے دا ٹریجڈی آف کشمیر. اس میں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ مہاراجہ جموں کشمیر کی جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے وہ فیک ہے، اوریجنل نہیں ہے. اس کے جو سگنیچر ہوئے ہیں وہی اوریجنل نہیں ہے. یہ انہوں نے مہاراجہ ہندوستان کیا کرتا تھا، چونکہ طاقت برطانیہ نے ساری ہندوستان کو دی تھی، تو ولبھ بھائی پٹیل کو آئرن مین آف انڈیا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس نے ہر جگہ دھونس دھاندلی بدماشی کی، تو انہوں نے مہاراجہ کشمیر کو ہاؤس اریسٹ کر لیا تھا، اور وہاں انہوں نے اس سے زبردستی سائن کروانے کی کوشش کی، جس پہ اس نے نہیں کیے. انہوں نے اس کے فیک سگنیچر کر کے اس کو راضی کیا کسی بھی طرح. تو جو کشمیر پہ ہندوستان اپنا قبضہ کلیم کرتا ہے وہ اس فیک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی بنیاد پہ کرتا ہے. اچھا، اس میں اب یہی بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور یہ شو کرتا ہے کہ ان کا جو ہے اس ایشو پہ مطالعہ ہے اور بڑا خوبصورت ویژن ہے ان کا. ان کے سوال سے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ریاست جو ہے، ریاست ہمیشہ طاقت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ریاست طاقت سے چلتی ہے. اف نو پاور نو اسٹیٹ. تو ریاست پاور سے چلتی ہے، اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے سٹینڈرڈز واضح کرتے ہیں. اب یہی بات جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہندوستان نے کشمیر پہ اس لیے قبضہ کیا کہ وہ وہاں کی جو پاپولیشن ہے وہ مسلمان تھی لیکن مہاراجہ ہندو تھا. اور جی انہوں نے، اب یہ تو بالکل ٹوٹلی اپوزٹ کیس ہے، یعنی یہاں میجورٹی پاپولیشن ہندو تھی لیکن جو نواب تھا وہ مسلمان تھا. تو پھر دیکھیں نا انڈیا نے کیسے اپنے آپ کو مینٹین کیا، جہاں مسلمانوں کی میجورٹی پاپولیشن تھی وہ بھی لے لیا، اور جہاں ہندوؤں کی میجورٹی پاپولیشن تھی وہ بھی لے لیا. تو ہندوستان کو تو کسی نے نہیں کہا کہ تم ڈبل سٹینڈرڈ مینٹین کر رہے ہو، لیکن ہم اپنے آپ کو یہ الزام دیتے ہیں کہ جی ہم ڈبل سٹینڈرڈ مینٹین کر رہے ہیں. تو بیسکلی دس از ریال پالیٹی. The way India has maintained double standards, why Pakistan cannot maintain those double standards? ہم کشمیر بھی لیں گے اور beautiful question, very beautiful question. Next question. I respect your opinion, اور میں اس پہ آپ کو یہ عرض کروں گا کہ میرا ایک اوپینین ہے. بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا. میرا اس میں ایک اوپینین یہ ہے کہ کچھ آپ کے قومی ایشوز ہوتے ہیں جو بیانڈ ایوری سچویشن ہوتے ہیں. فرض کیا آپ کا نیوکلیئر پروگرام، کسی کی بھی گورنمنٹ آئے، نیوکلیئر پروگرام آپ کی نیشنل پالیسی ہے. آپ کا دہشت گردی کا ایشو ہے، آپ نے دہشت گردی کے اوپر ایک قومی بیانیہ دیا ہے. کوئی حکومت آئے یا کوئی حکومت جائے، جو دہشت گردی کے اوپر قوم کی کمٹمنٹ ہے وہ رہے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دو ایشوز جو ہیں ہمارے، کشمیر کا ایشو اور جونہ گڑھ کا ایشو، ان کے اوپر ایک قومی پالیسی بننی چاہیے کہ کوئی حکومت آئے یا کوئی حکومت جائے. جو کشمیر اور جونہ گڑھ ہیں یہ قومی مسائل ہیں، اور ان کے اوپر کوئی انٹرنل پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. ان کو قومی سطح پہ ہمیشہ اجاگر رہنا چاہیے. باقی بھائی نے جو سوال کیا ہے وہ سوال ایک پوری الگ ڈیبیٹ ہے، اس پہ انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو بات کریں گے، اور کرنی چاہیے، وہ امپورٹنٹ ہے.